بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ سلسلہ انوار القرآن میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہم اپنے اس سلسلے میں آج ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور اسی کے مثل مضمون سورہ ملک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ ان آیات میں دیکھیے کہ جہاں سورہ نحل میں فضاؤں میں مسخر پرندوں کا ذکر کیا، وہاں پر فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، اور سورہ ملک میں فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن۔ تو ایک جگہ ما یمسکہن الا اللہ اور دوسری جگہ ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو کیوں دو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ذکر کیا اور سورہ ملک میں بھی پرندوں کا ذکر کیا۔ دونوں آیات میں پروردگار عالم نے فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندوں کا ذکر کیا، لیکن دونوں جگہ انداز بیان مختلف ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے فضاؤں کے اندر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور مسخر ہے؟ پھر آگے فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، جب یہ فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں تو انہیں زمین پہ گر جانا چاہیے لیکن نہیں گرتے، ما یمسکہن الا اللہ، اس لیے کہ انہیں اللہ روکے ہوئے ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ما یمسکہن الا اللہ فرمایا، اور سورہ ملک میں جو ہے وہاں پر فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے ہیں، صافات وہ اپنے پروں کو دراز بھی کرتے ہیں، ویقبضن اور سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں سوائے رحمان کے کوئی نہیں روکتا۔ دونوں جگہ پرندوں کا ذکر ضرور ہے، لیکن سورہ نحل میں جس کیفیت کے ساتھ ذکر ہے وہ کیفیت سورہ ملک میں بیان کردہ کیفیت سے مختلف ہے۔ سورہ نحل میں صرف اتنا بیان فرمایا کہ فضاؤں میں پرواز کرتے پرندے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس کے لیے مسخر ہے، اور تسخیر یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، بلکہ ساری کائنات اسی کے تحت تسخیر ہے، سب کو اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ تو تسخیر اللہ کی صفت ہے اور کائنات کی ہر شے اس کے لیے مسخر ہے۔ تو جب وہاں پر تسخیر کا ذکر آیا ہے تو اب تقاضۂ کلام بھی یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات، وہ رب کہ جس نے آسمان کے اندر پرندوں کو مسخر کر رکھا ہے، کام پہ لگا رکھا ہے، وہی ان کو روک رہا ہے۔ جو اللہ تسخیر کرنے والا ہے وہی اللہ ان پرندوں کو روکے ہوئے ہے۔ تو چونکہ تسخیر کا وہاں ذکر ہے تو اس مناسبت سے جو ہے ما یمسکہن الا اللہ فرمایا، لیکن سورہ ملک کے اندر تسخیر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم، کہ انسان دیکھے کہ اس کے اوپر پرندے ہیں، صافات، کبھی تو وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، ویقبضن، اور کبھی پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ جس نے پرندوں کو یہ صلاحیت دی کہ فضاؤں میں پرواز کرے، پھر انہیں یہ بھی راحت عطا فرمائی کہ وہ اپنے پروں کو ہمیشہ ایک حال پہ رکھنے کے مکلف اور پابند نہیں ہیں، بلکہ جب چاہتے ہیں پروں کو پھیلاتے ہیں، جب چاہتے ہیں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ضرور یہ مہربان رب کا ان کے اوپر کرم ہے کہ اس نے انہیں یہ سعادت بخشی اور یہ سہولت عطا فرمائی۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، کہ جو رب انہیں فضاؤں میں اڑا رہا ہے اور اڑانے کے ساتھ پرندوں کو پھیلانے اور پرندوں کو سمیٹنے کی سہولت دے رہا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو اس مہربانی کا ذکر کرنے کے لیے فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن۔
چونکہ دونوں جگہ کا مقام الگ الگ ہے، دونوں جگہ مضمون صرف پرندوں سے متعلق ہے اتنا نہیں، بلکہ پرندوں کی کیفیت کے ساتھ الگ الگ کیفیت کے ساتھ دو الگ الگ مضمون بیان ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے سورہ نحل کے اندر فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، اور سورہ ملک کے اندر فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔